بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں خبر دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ علامہ قسطلانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، اس خصلت کو سوال کرنے والے کے حال کی طرف نظر کرتے ہوئے خاص طور پر ذکر کیا، گویا کہ وہ رشتہ داری بہت تھوڑا کرتا تھا تو اسے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ اس کے اعتبار سے اہم ہے۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے ذی رحم قرابت داروں کے ساتھ جس طرح بھی تمہیں میسر ہو ان کی حالت کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ان پر خرچ کرو، انہیں سلام کرو، ان سے ملاقات کرو، نیک معاملات میں ان کی اطاعت کرو، اور اسی طرح ہر معاملے میں ان سے اچھا برتاؤ برتو۔ صلہ رحمی ایک ایسی خصلت ہے جو دنیا و آخرت کے فوائد کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ صلہ رحمی کرنا جس طرح آخرت میں اجر عظیم کا سبب ہے، اسی طرح دنیا میں بھی بے شمار خصائل و فوائد کا جامع ہے۔ صلہ رحمی سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے، دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، شیطان لعین غمناک ہوتا ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اچھی موت نصیب ہوتی ہے، محبت میں زیادتی ہوتی ہے، موت کے بعد ایصال ثواب کی وجہ سے صلہ رحمی کرنے والے کے اجر میں زیادتی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں صلہ رحمی کرنے والے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس نے اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر اقدس پر جلوہ فرما تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں 4 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ، مخاطب کے حال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے ترغیب دینے کے لیے بعض اعمال کو بطور خاص ذکر کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے، جو شخص اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اقرار کرے، اسلام کے ارکان قائم کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو اسے اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے، صلہ رحمی کرنے کی برکت سے دنیا و آخرت کے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے، لوگوں میں سب سے اچھے آدمی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی توحید و عبادت پر ثابت قدم رکھے اور ارکان و اسلام قائم کرنے کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ یہ پکیزہ ہے، اور ارشاد فرمایا، عام مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، جبکہ رشتہ دار پر صدقہ کرنے میں 2 چیزیں ہیں، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ حدیث پاک میں کھجور سے روزہ افطار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کھجور سے روزہ کھولنا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے۔ نیز خالی پیٹ میٹھی چیز کھانا تندرستی خصوصاً نظر کے لیے بہت مفید ہے۔
اس لیے یہ عمل دینی اور دنیاوی برکتوں کا ذریعہ ہے۔ کھجور محبوب بندوں کی غذا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتی ہیں، کھجور سے افطار کرنا برکت اور زیادتی ثواب کا موجب و سبب ہے، اور پانی سے افطار کرنا معدے کو علائشوں سے پاک و صاف کرنے کا ذریعہ ہے اور خوراک کی اشتہا کا موجب ہے۔ بعض علماء فرماتی ہیں جب معدہ خالی ہوتا ہے اور اس میں کھانے کی طلب اور خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ پوری رغبت سے کھانے کو قبول کرتا ہے، پھر جب سب سے پہلے اس میں کوئی میٹھی چیز پہنچتی ہے تو اس سے معدے کو بہت نفع پہنچتا ہے اور بدن اس سے غایت درجہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ خصوصاً نظر کے لیے میٹھی چیز سے نظر کو زیادہ قوت پہنچتی ہے، اور جب کہ اہل حجاز کے ہاں میٹھی چیز کھجور ہے تو ان کی طبیعت اسی کی طرف راغب ہوتی ہے اور ان کے ابدان و اجسام اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ باقی رہا پانی، تو جب جگر روزے کی وجہ سے خشک ہو چکا ہوتا ہے تو ایسے میں پانی سے غذا کا کامل فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پیاسے اور بھوکے انسان کے لیے مناسب یہی ہے کہ تھوڑا سا پانی پی کر کھانا کھائے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتی ہیں، پانی جیسے جسم کو پاک کرنے والا ہے، ایسے ہی دل و دماغ کو بھی پاک و صاف کرنے والا ہے۔ نیز پانی میں حرام ہونے کا احتمال بہت کم ہوتا ہے کہ کنویں کا پانی جنگل کا شکار اصل میں مباح ہے۔ دوسری چیزوں میں احتمال ہے کہ حرام کمائی سے حاصل کی گئی ہو، روزہ حلال سے افطار کرنا بہتر ہے۔ علامہ طیبی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کو پاکیزہ کہا کیونکہ پانی عبادت کی ادائیگی میں رکاوٹ بننے والی چیز یعنی ناپاکی حدث وغیرہ کو زائل کر دیتا ہے اور یہ عظیم نعمت ہے۔